السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں نہال بائی دا سیکرٹ کلر نمرا سجاد ایپیسوڈ نمبر 8۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے، ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں۔ تو چلیں ہم اس ناول کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس روز بھی اپنی رو میں ناشتے کی میز کی جانب آ رہی تھی۔ فائز کچھ کہہ رہا تھا اور وہ ہنس رہی تھی۔ اس نے نہیں دیکھا میز پر سہیل وڑائچ بیٹھے ہوئے ہیں اور فون پر کسی سے کچھ کہہ رہے ہیں، کوئی معذرت کوئی تلافی کر رہے ہیں۔ وہ میز تک پہنچی تو ان پر نظر پڑی، ہنسی سمٹی اور سنجیدگی چہرے کا حصہ بن گئی۔ ہر جگہ باپ کا نام خراب کر کے بہت سکون ملا ہوگا نا؟ بات ہی ایسی تھی کہ وہ ہنسی روک نہ پائی۔ آپ کو اپنی بیٹی پر بھروسہ ہونا چاہیے پاپا، میں آپ کا نام خراب نہیں بہت بلند کروں گی، اس نے بڑے مان سے کہا۔ البتہ دل زوروں سے دھڑک رہا تھا، فائز بچا لے گا۔ اتنا گھٹیا پلان تمہاری کی سہیلی نے تمہارے دماغ میں ڈالا تھا یا یہ سب صرف تمہاری کارستانی تھی؟ تم نے سوچا بھی کیسے موت کا مذاق؟ او خدایا، اس نے اور فائز نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ فائز معاملہ سنبھال لے گا پاپا، اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، گویا وہ کوئی وضاحت دینا چاہ رہی تھی۔ تم نے پورے کالج میں میرے نام کا مذاق بنا دیا ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑے ہو کر اس کی جانب بڑھے تھے۔ کیا تمہیں اندازہ بھی ہے کہ کتنے لوگ رات کو تمہارے جنازے میں شرکت کرنے آئے تھے؟ پاپا کا ہر لفظ اس کا ضمیر جھنجھوڑنے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا پرینک ایک حد سے بڑھ گیا تھا، لیکن وہ خود کو روک نہیں سکی تھی۔ ہال میں موجود عالیشان فانوس، سفید سنگ مرمر کے فرش اور اونچی چھتوں کے باوجود فضا میں تناؤ اور خاموشی نے سب کچھ بھاری کر دیا تھا۔ پاپا، یہ سب ایک غلط فہمی ہے۔ اگر زمرد نے کہا کہ اس نے ایسا نہیں کیا تو آپ کو اس پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ فائز میدان میں آ گیا تھا۔ بھروسہ؟ ہاں، کیا میں اپنی اولاد کو جانتا نہیں ہوں کہ کون کتنا ذمہ دار ہے؟ تم اپنی بہن کی غلطیوں پر پردہ ڈالنا بند کر دو سمیر۔ کب تک اس کی گارڈین بن کر گھومتے رہو گے؟ اس کی غلط حرکات میں اس کا ساتھ دینا بند کرو۔ تمہاری اپنی زندگی بھی ہے، اسے گزارو۔ پاپا، یہ بس ایک مذاق تھا، میں نے سوچا تھا کہ لوگ اسے ہلکا لیں گے۔ اس نے اعتراف کر لیا۔ بس فائز اس سے دور نہیں جانا چاہیے، اس کا بھائی اس کے پاس رہنا چاہیے۔ وہ ہر کسی سے اس پرینک کے لیے معافی مانگ لے گی۔ ہلکا لیں گے؟ سہیل صاحب کی آنکھوں میں غصے کی سرخی مزید بڑھ گئی۔ یہ مذاق نہیں تھا زمرد، یہ بدلہ لینے کا طریقہ تھا۔ یہ سب میری بے عزتی تھی۔ کالج کا ڈائریکٹر ہونے کی حیثیت سے میں آج بورڈ آف ڈائریکٹر کی میٹنگ میں سب کو کیا جواز دوں گا کہ تم نے یہ سب کیوں کیا؟ کیا تم پاگل ہو یا تمہیں شہرت کی بھوک ہے؟ زمرد کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ وہ جانتی تھی کہ بات اب اس کے کنٹرول سے نکل چکی تھی، لیکن پھر فائز نے قدم بڑھایا اور سہیل صاحب کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ پاپا پلیز بس کر دے۔ فائز نے انہیں روکا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ زمرد اتنی جلدی مان جائے گی۔ خبردار جو درمیان میں بولے، تم نے اسے بگاڑ دیا ہے۔ آئندہ تم مجھے اس کا کوئی کام کرتے نظر نہ آؤ۔ کب تک اسے اپنے سائے میں رکھو گے؟ وہ شدید طیش میں تھے۔ ملازمین خودرو سے گھر میں لگا تماشا دیکھ رہے تھے۔ زمرد کی حرکتوں کی وجہ سے اس گھر میں آئے روز یہ سب دیکھنے کو ملتا تھا۔ کبھی صوفیہ اور کبھی فائز اسے سہیل صاحب کے عتاب سے بچاتے نظر آتے تھے۔ بس کر دے پاپا، میرے ذرا سے پرینک سے کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوا، وہ سلگ کر بولی۔ اور کبھی نہ بولتی اگر سہیل وڑائچ فائز کو اس سے دور ہونے کی بات نہ کرتے۔ ہال میں موجود خاموشی گہری ہو گئی۔ اس کے اندر کی کڑواہٹ کہیں نہ کہیں سے باہر آنا چاہتی تھی اور وہ آنے لگی۔ معافی مانگنی ہے مانگ لوں گی، مجھے کالج سے نکلوانا ہے نکال دے، اور آپ ذمہ داری کی بات کرتے ہیں۔ ہاں فائز ذمہ دار ہے، لیکن مجھے تو کبھی موقع ہی نہیں ملا کہ آپ کو اپنی ذمہ داری دکھا سکوں۔ میں کچھ بھی کروں آپ کو پسند نہیں آتا۔ فائز نے اسے خاموش کروانا چاہا کیونکہ سہیل صاحب کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ وہ شاک لگ رہے تھے۔ زمرد یوں بدتمیزی سے کبھی بات نہیں کرتی تھی۔ مجھے لگتا تھا دنیا بہت بڑی ہے، لیکن میرا سب کچھ تو صرف اس گھر کے گرد گھومتا ہے۔ مجھے اپنے شوق بدلنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیا آپ نے کبھی مجھے سمجھنے کی کوشش کی؟ نہیں۔ اور اب جب میں سوشل میڈیا کو اپنا کمفرٹ بنا چکی ہوں تو آپ کو میری یہ زندگی بھی برداشت نہیں ہو رہی۔ آپ چاہتے ہیں میں ویسی بن جاؤں جیسا آپ چاہتے ہیں، سوری، لیکن میں آپ کا پالتو کتا نہیں بن سکتی۔ تمیز سے بات کرو زمرد۔ سہیل وڑائچ نے زمرد کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا اور اتنی زور کا کیا کہ وہ سیدھی فائز کے سینے سے جا کر لگی تھی۔ ملازمین نے اپنے ہاتھ بے اختیار منہ پر رکھے کہ بروقت چیخ روکی جا سکے۔ لاؤنج میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ زمانے نے اتنی بھی ترقی نہیں حاصل کر لی کہ زبان درازی پر اولاد کو ایک جھاپڑ رسید نہ کیا جا سکے۔ زمرد شوق سے اپنے گال پر ہاتھ رکھے سیدھی ہوئی۔ اس کے کانوں میں گونج سی ہونے لگی۔ وہ صدمے میں تھی۔ اس کا تعلق ملک کے اس طبقے سے تھا جسے عام عوام برگر کہتے ہیں
اور آج تک اس کے باپ نے اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ اس کا چہرہ اہانت ہتک کے سرخ ہو گیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سہیل وڑائچ کا تنفس قدرے تیز ہو گیا اور وہ چند لمحے خاموش کھڑے اسے دیکھتے رہے، جیسے اپنے کیے پر پچھتا رہے ہو، لیکن ان کے چہرے پر کوئی نرم تاثر چھو کر بھی نہ گزرا تھا۔ فائز مشتعل سا آگے بڑھا۔ وہ بہت فرمانبردار اور ٹھنڈے مزاج کا مرد تھا، ایسا بیٹا جس پر فخر کیا جا سکے، لیکن وہ زمرد کے ساتھ ایسا ہوتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بس کرے باپا، ایک معمولی سی بات کی وجہ سے آپ زمرد پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ وہ گویا آپے سے باہر ہوا تھا۔ یہ سب تمہاری ڈھیل کا نتیجہ ہے سمیر۔ بھائی غلط بات پر بہنوں کا دفاع نہیں کرتے، بلکہ ان کی اصلاح کرتے ہیں۔ یہ اپنی حرکتوں سے میری اور اپنی عزت خاک میں ملا رہی ہے۔ وہ اس پر بھڑکے اور ٹھنڈے دماغ والا فائز مارے احترام کے کچھ سخت نہ کہہ سکا۔ زمرد نے غلطی کی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اسے یوں سب کے سامنے مارے۔ فائز کی آواز بھاری تھی، جیسے وہ انہیں سمجھانا چاہ رہا ہو، کیونکہ وہ سب ہی جانتے تھے ملازمین خوب شوق سے یہ تماشا دیکھتے ہیں۔ جو ہوا وہ معمولی نہیں تھا کہ میں ٹھنڈے دماغ سے فیصلہ لوں۔ میری عزت اور ساکھ خطرے میں ہے، اور تم لوگوں کے لیے یہ ذرا سا کھیل ہے۔ اگر آپ کی عزت اور ساکھ کو خطرہ ہے تو میری وجہ سے ہے، کیونکہ یہ سب میرا منصوبہ تھا۔ وہ تصویر، وہ افواہ، سب کچھ میں نے کیا، تاکہ اس سے آگے کچھ نہیں تھا۔ زمرد نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ اس کی ہر غلطی اپنے سر لیے لیا کرتا تھا۔ وہ تو بس ایک چھوٹا سا مذاق تھا، وہ اتنا سنگین نہیں تھا جتنا پاپا نے بنا لیا تھا۔ سہیل وڑائچ کی حیرت اور غصہ یکجا ہو گئے، اور انہوں نے فائز کی طرف دیکھا، جیسے وہ اس بات پر یقین کرنے کو تیار نہ ہو کہ ان کا میچور اور قابل بیٹا اس قسم کی حرکت کر سکتا ہے۔ کیا تم نے؟ جی پاپا، میں تھا اس سارے ڈرامے کا ماسٹر مائنڈ۔ آپ نے مارنا ہے تو مجھے مارے، بے عزت کرنا ہے تو مجھے کرے، قسم سے پلٹ کر جواب نہیں دوں گا۔ چیخنا چلانا ہے تو مجھ پر اتار دے سارا غصہ، لیکن زمرد کو کچھ نہ کہے۔ وہ نہایت بردباری اور تحمل سے بولا۔ ان کا چہرہ مزید سرخ ہو گیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے کچھ بول ہی نہ پائے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ تم نے یہ سب اپنی بہن کے لیے کیا۔ تمہیں معلوم ہے اس سے ہماری کتنی بدنامی ہوئی؟ اب کہ ان کی آواز قدرے پست تھی۔ یہ بدنامی ویسے ہی دبائی جا سکتی ہے جیسے آپ میرے تعلیمی دور میں میری بہت سی غیر اخلاقی حرکات پر پردہ ڈالتے آئے ہیں۔ لوگ 24 گھنٹوں بعد ہر بریکنگ نیوز بھول جاتے ہیں پاپا۔ کسی کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ ایک دن سے زیادہ کسی دوسرے کی غلط حرکت پر تبصرے کرتا رہے۔ ابھی زمرد میرے ساتھ کالج جائے گی، اور اس کے کالج پہنچنے سے پہلے سب ٹھیک ہو جانا چاہیے، اور ہم رات کا کھانا اکٹھے کریں گے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ وہ رکا، زمرد کو چھوڑ کر باپ کی جانب گیا، ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر گویا معافی مانگی تھی، ڈھارس بندھائی تھی، امید جگائی تھی۔ پاپا، زمرد آپ سے اتنی ہی محبت کرتی ہے جتنی آپ اس سے کرتے ہیں۔ میں مانتا ہوں میں نے غلط کیا، لیکن آپ کو زمرد کے شوق کو ایک چانس دینا چاہیے، وہ بھی ایک دن آپ کا فخر بن سکتی ہے۔ سہیل صاحب نے ایک لمحے کے لیے کچھ نہیں کہا، پھر زمرد کی طرف دیکھا جو آنسو بہا رہی تھی۔ گال پر انگلیوں کے نشان ثبت تھے، لیکن وہ فی الحال کچھ نہ کہہ سکے۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی پیشانی کو مسلا، جیسے سمجھ نہ آ رہا ہو کیا کرے۔ پاپا، فائز کو اپنے سخت لہجے کا ادراک ہوا تھا۔ وہ شرمندہ ہوا۔ مجھے سوچنے دو فائز، مجھے وقت چاہیے، تم دونوں چلے جاؤ یہاں سے۔ سہیل وڑائچ نے کبھی زمرد کو نیچا نہیں سمجھا تھا، لیکن اسے فائز کے برابر بھی نہیں سمجھا تھا۔ اسے احساس کمتری کا شکار کر چکے تھے کہ فائز ہر لحاظ سے اس سے بہتر ہے۔ جب وہ یہ سب بھولنے کی کوشش کرتی، سہیل وڑائچ ان دونوں کا موازنہ کرتے، اور اسے گلٹ تھا کہ وہ اپنے بھائی جیسی نہیں بن سکی۔ اس نے پرفیکٹ بننے کا عزم کر رکھا تھا۔ میں جانتی ہوں پاپا، میں نے غلط کیا، میں آئندہ لحاظ کروں گی۔ فائز کے کونی مارنے پر اس نے آہستہ آواز میں کہا، اور اس وقت وہ جانتے تھے کہ ان کا باپ سب ٹھیک کر دے گا، اور پھر بھی اسے کالج میں معافی مانگنی تھی۔ یہ تمہارے لیے آخری موقع ہے زمرد، میں امید کرتا ہوں کہ تم اس موقع کو ضائع نہیں کرو گی۔ زمرد نے آنکھوں میں آنسو لیے سر ہلایا اور ان کی طرف دیکھا جو اب بھی سنجیدہ تھے۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر کم ہی مسکراتے تھے۔ ہال میں آؤ، اسے دیکھو۔ وہ میز پر سر دھرے سو رہی تھی، لیپ ٹاپ ہنوز کھلا پڑا تھا، ایک ویڈیو ایڈیٹنگ مانگ رہی تھی، ایک فائل پڑھے جانے کے بعد سائن مانگ رہی تھی، لیکن وہ پنک ہوڈی ٹراؤزر میں وہیں سو گئی۔ اب فائز نہیں تھا جو اسے جگا کر بستر تک چھوڑ دے اور آدھی رات لگا کر اس کا بقیہ کام مکمل کر دے۔ اب فائز نہیں تھا، اسی لیے اسے ہر پھٹکار کا جواب خود دینا ہوتا تھا۔ اب فائز نہیں تھا، اسی لیے اسے اپنے اوپر سے فریجائل کا اسٹیکر اتار کر پھینکنا پڑا تھا۔ اب فائز نہیں تھا جو اسے پرنسس ٹریٹمنٹ دینے پر خوش ہوا کرتا تھا۔ اب وہ ایک عام لڑکی تھی، اندرونی اور بیرونی جنگوں سے نبرد عام سی لڑکی۔
زعفران گارڈن، اسلام آباد۔ رات کافی ہو چکی تھی اور عام طور پر وہ ریستوران سے اسی وقت سب کے بعد نکلتا اور یہ یقینی بناتا کہ سب جا چکے ہیں۔ اس وقت بھی رات کا 1 بج رہا تھا جب وہ زعفران گارڈن کی ساری بتیاں بجھا کر اپنی کار میں آ کر بیٹھا تھا۔ سیاہ 3 پیس سوٹ جو صبح سے اب تک صحیح حالت میں تھا اس پر اچھا لگ رہا تھا۔ گھر کی جانب جاتے اس کا فون بجا تو رات کے اس پہر اپنے فون کی اسکرین پر پروفیسر ڈمبل ڈور لکھا دیکھ کر ایک گہرا سانس لیا۔ اس نے کال آنسر کی کیونکہ وہ اپنے بابا کی کال دن کے کسی بھی وقت نظر انداز نہیں کرتا تھا، چاہے میٹنگ ہو یا وہ کچن میں کھانا بنا رہا ہو، وہ خاص لوگوں کی کال اٹھا لیا کرتا تھا۔ بابا، سب خیریت ہے؟ آپ نے رات کے اس وقت کال کی؟ مصطفیٰ، تم کب پشاور آ رہے ہو؟ سنجیدہ انداز میں سوال کیا گیا تھا۔ وہ ایک لمحے کو ٹھہرا، دائیں ہاتھ سے اپنی پیشانی مسلی اور ان کی بات کا پس منظر یاد کیا۔ کیوں بابا، خیریت ہے؟ اس نے محتاط سا سوال کرنے کی کوشش کی۔ کال بلوٹوتھ کے ذریعے کارن سے منسلک تھی۔ حسین اور حسنین مصروف ہیں اور مجھے چند ایک کاموں کے لیے تمہاری ضرورت ہے۔ ان کی آواز میں اسے ذمہ داری کا احساس دلانے کا واضح طنز موجود تھا، اور وہ نہ بھی دلاتے تب بھی وہ جانتا تھا اپنے کام اور پیشے کی وجہ سے وہ اپنوں کو پس پشت ڈال رہا ہے۔ یونس غلزائی اس کی رگ رگ سے واقف تھے، تبھی جانتے تھے اس پر کیسے دباؤ ڈالا جا سکتا ہے۔ میں نے ابھی کچھ طے نہیں کیا بابا، ابھی مصروف ہوں، اس سلسلے میں جلد کوئی حل نکالتا ہوں، ابھی سونے لگا ہوں، آپ سے کل تفصیل میں بات ہوتی ہے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اس نے کال کاٹ دی۔ گھر پہنچے تک وہ کافی کچھ خود سے اخذ کر چکا تھا۔ وہ رات دیر سے گھر واپس آیا کیونکہ ہمارا کے علاوہ اس کی کمپنی کے لوگ واقعی کھانا کھانے آئے تھے۔ فی الوقت اس کا ذہن بوجھل تھا، اسلام آباد کی مصروف زندگی نے اسے تھکا دیا تھا اور اب اسے کسی کی رہنمائی کی ضرورت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ راستے میں ہی پشاور جانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اپنے فلیٹ میں پہنچ کر اس نے لاؤنج کی بتیاں جلائی تو ڈر کر بے اختیار اچھلا۔ آپ یہاں؟ حیرت کی زیادتی سے اس کا پورا منہ کھلا رہ گیا۔ تمام بولے گئے جھوٹ ایک ساتھ دماغ پر نازل ہوئے اور دل نے ملامت کی۔ یونس غلزائی اور حسین وہاں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ اس کے والد کرخت اور سخت لگتے تھے، لیکن در حقیقت وہ اتنے سنجیدہ نہیں تھے۔ اس کا بڑا بھائی جو زیادہ تر سنجیدہ اور ذمہ دار ہی پایا گیا تھا، وہ بھی سنجیدہ بیٹھا ہوا تھا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ گھر اور کاروبار کی ذمہ داریوں میں مستعد کامل بیٹا، جبکہ مصطفیٰ کے حصے میں والدین کی تعریفیں کم ہی آیا کرتی تھی کیونکہ وہ ان کو پسند آنے والے کام کم ہی کیا کرتا تھا۔ آخرکار تمہیں گھر آنے کا وقت مل ہی گیا بیٹے، یونس غلزائی نے گھڑی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا جو رات کا 1 بجا رہی تھی۔ اسلام آباد میں رات کا 1 بج جانا رات کے 9 بج جانے کے برابر تھا۔ اسے اسی وقت گھر آنے کی عادت تھی اور وہ صرف سونے اور نہانے کے لیے گھر آیا کرتا تھا، مگر یونس غلزائی کے لیے یہ دیر نہیں، بہت دیر تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تو بھی مصطفیٰ اپنی جگہ پر جمع رہا۔ اگر تھپڑ پڑنا ہے تو وہ اس کے لیے بھی تیار تھا۔ وہ اس تک آئے، اسے دیکھنے کے لیے اٹھے۔ انہیں سر اٹھانا پڑا تھا کیونکہ اس کا قد لمبا تھا جیسے کسی پہاڑی علاقے کے بلند و بالا درخت ہو۔ چوڑا سینہ اور مضبوط جسم، انہیں اس پر فخر ہوتا تھا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا اور ان کے گلے لگ گیا۔ مصروف تھا بابا، مگر آپ یہاں آ رہے تھے تو اطلاع دیتے، میں تمام مصروفیات ختم کر لیتا۔ اس نے شکوہ کیا اور سارا مدعا ان پر ڈالا اور ان سے الگ ہو کر حسین سے ملا۔ دونوں کے قد برابر اونچے تھے اور جسامت بھی ٹھیک ٹھاک تھی۔ پروفیسر ڈمبل ڈور کوئی خاص ایجنٹ لائے ہیں؟ وہ اپنے بھائی سے ملتے ہوئے ہلکے پھلکے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ حسین ہلکا سا مسکرایا تو اسے احساس ہوا ایجنٹ خاص ہی ہے۔ بیٹھو۔ یونس صاحب نے اپنے برابر والے صوفے کی جانب اشارہ کیا اور وہ تابعدار بچوں کی طرح بات مان گیا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے اینک ہٹائی اور مصطفیٰ کو غور سے دیکھا۔ وہ اپنی سیاہ آنکھیں گھماتے ہوئے ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ اس کا رعب و دبدبہ یونس غلزائی کے سامنے کچھ نہیں تھا۔ ایسے مت دیکھے جیسے شادی کے لیے رضامندی لینے آئے ہو اور سوچ رہے ہو کہ کیا میرا بیٹا اتنا بڑا ہو گیا ہے۔ وہ ہنس پڑے۔ وہ ان سے سفر کی بابت اور گھر میں سب کی خیریت پوچھنے لگا۔ پے در پہ سوال کرتے رہنے سے وہ ان کے لمبے جواب سننے لگا، گویا انہیں اصل موضوع سے ہٹائے رکھنا چاہتا ہو۔
کم وقت کبھی کبھار مسائل کو اپنوں سے بانٹ لینا چاہیے، وہ بھی اسی کے باپ تھے۔ کیسے مسائل ایک دم الٹ ہوا؟ ابھی بھی زمرد بیٹی ہمیں نہ بتاتی تو کیسے پتہ چلتا؟ وہ زمرد کے نام پر چونکا، اس نے حسین کی جانب دیکھا اور وہ نظر چرا گیا۔ زمرد کے بارے میں بابا کو کس نے بتایا ہوگا؟ حسین یا حسنین؟ وہ اپنے بڑے بھائیوں سے غداری کی توقع نہیں کر رہا تھا، وہ غدار کی ہڈی بوٹی ایک کر دینا چاہتا تھا۔ تبھی اس نے ایک ناراضگی بھری نگاہ حسین پر ڈالی۔ آپ زمرد کو، فی الوقت تمہارے اہم مسئلے کی بات ہو رہی ہے، زمرد بیٹی کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ میں کرائسس میں ہوں، لیکن بابا ہر وقت ایک سا تو نہیں رہتا نا۔ ہاں، ریسٹورنٹ آج کل خسارے میں چل رہا ہے، لوگ کم آ رہے ہیں، خرچے بڑھتے جا رہے ہیں، مقابلہ بھی سخت ہو گیا ہے، لیکن مجھے یقین ہے میں پھر سے زعفران گارڈن کی ساکھ بحال کروں گا۔ میں جانتا ہوں یہ سب آسان نہیں ہوگا، لیکن کاروبار میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں اور میں اس سب سے بڑے اچھے طریقے سے ڈیل کر رہا ہوں اور ہمت نہیں ہار رہا۔ پشاور میں اپنا کاروبار تمہارا انتظار کر رہا ہے، وہ بھی تنزلی کا شکار ہے، اسے بھی سنبھالو۔ بابا، مشکل حالات آتے ہیں، میں یہاں سب کیسے چھوڑ دوں؟ اور پشاور میں مجھ سے قابل بیٹے ہر کام سنبھال رہے ہیں، میں اپنے بھائیوں کے کام میں دخل اندازی نہیں کرنا چاہتا۔ ویسے بھی زمینوں اور کھیتوں والا کام مجھے کول نہیں لگتا، مجھے اپنے یہاں کے حالات بدلنے ہوں گے۔ حالات نہیں بدلے تو؟ ان کا انداز سنجیدہ ہو گیا تھا۔ تو پھر ہم کوئی اور راستہ نکالیں گے، اور ویسے بھی آپ کیا خوب کہا کرتے ہیں، خواب اور عزت دونوں کو آسانی سے ترک نہیں کرنا چاہیے، پر کبھی کبھی انسان کو اپنی بنیادوں کی طرف واپس آنا پڑتا ہے تاکہ وہ جان سکے کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ حسین نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اس کے بھائی کا ذومانی انداز اسے کھٹکا تھا۔ آپ کو جب میری ضرورت ہوگی میں آ جاؤں گا لالا، اس نے بھرپور یقین دہانی کروائی۔ زمرد والی بات کو بعد کے لیے چھوڑ دیا، ابھی ضرورت ہے، واپس آ جاؤ موزی، عطرین سے نکاح کر لو۔ حسین اسے لاڈ سے موزی کہتا تھا، گھر میں سب اسے موزی کہتے تھے۔ لالا، وہ بڑے غضب سے بولا تھا، وہ آواز اونچی نہیں کرتا تھا، لیکن اس وقت آواز کم بھی نہیں رکھ سکا۔ اس چھوٹے سے لاؤنج میں ایک گمبھیر خاموشی چھا گئی، موزی کا چہرہ جذبات سے سرخ ہونے لگا تھا، یونس غلزائی کی آنکھوں میں عجب بے چینی نظر آنے لگی، پل بھر میں پرسکون ماحول میں ایک درار سی پڑ گئی تھی۔ میں ایک پریکٹیکل بات کر رہا ہوں موزی، حسین نے اسے سمجھانا چاہا۔ لالا، آپ وہ سب کیسے بھول سکتے ہیں؟ اس کی آواز لرزی تھی، اس نے ہتک، اہانت، غصہ، مایوسی، دکھ، کیا کچھ نہیں محسوس کیا تھا اس ایک لمحے میں۔ موزی، وہ الزام غلط تھا، میں جانتا ہوں، سارا خاندان جانتا ہے، لیکن وہ وقت گزر چکا ہے اور اب ہمیں خاندان کے وقار کو دیکھنا ہوگا، ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں آگ سی دہکنے لگی، کوئی موم سی پگھلنے لگی۔ وقت گزر چکا ہے؟ اس نے بے یقینی سے ساتھ بیٹھے حسین کو دیکھا۔ بابا دیکھیے لالا کیا کہہ رہا ہے، آپ کو اندازہ بھی ہے کہ اس ایک جھوٹے الزام نے میری زندگی برباد کر دی تھی، میرے خاندان والے مجھے شک کی نظر سے دیکھنے لگے تھے، میری دو بہنیں جن کی عزت کی رکھوالی میں نے کرنی تھی مجھ سے کترانے لگی تھی۔ لالا، آپ نے مجھے یہاں تھپڑ مارا تھا، میرے دوستوں نے مجھ سے دوریاں پیدا کر لی، میں ہر جگہ مجرم بن کر کھڑا تھا جبکہ میں بے گناہ تھا۔ لالا، مجھ پر تہمت لگائی گئی تھی۔ حسین کی آنکھوں میں لمحہ بھر کے لیے کچھ جھلکا، شاید پشیمانی تھی، لیکن اسے اپنی بات پر قائم رہنا تھا، اسے خاندان بچانا تھا، وہ جذباتی نہیں ہو سکتا تھا۔ زندگی میں سب کچھ نہ کچھ قربان کرتے ہیں، مصطفیٰ غلزائی کو بھی کرنا پڑے گا۔ وہ اپنے بھائی سے اس کی عزت کی قربانی مانگ رہا تھا اور اس کا سیخ پا ہونا بنتا تھا کیونکہ وہ بے غیرت نہیں تھا۔ بس کرو موزی، یہ سب کب تک چلے گا؟ تم لفنگوں کی طرح زندگی گزار رہے ہو، رات دیر تک گھر سے باہر رہتے ہو، اپنے گھر والوں کی ذرا فکر نہیں، کوئی ذمہ داری کا احساس تمہیں چھو کر نہیں گزرتا۔ خاندان کو جوڑے رکھنے کے لیے کچھ قربانیاں دینا پڑتی ہے بیٹے۔ حسین کے کچھ بولنے سے پہلے ہی یونس غلزائی نے اپنی بھاری آواز میں کہا تھا۔ موزی نے بے حد شاکیب نظروں سے اپنے والد کی طرف دیکھا تھا۔ میرا دل اتنا بڑا نہیں ہے بابا، اگر اپنی عزت نفس کی وجہ سے میری زندگی آپ کو لفنگوں کی زندگی لگتی ہے تو مجھے منظور ہے، میں سب کو کم ظرف نظر آتا ہوں، پرواہ نہیں۔ آپ کی بھتیجی نے میری عزت کا جنازہ نکالا تھا، آپ قربانی کی بات کرتے ہیں بابا؟ آپ چاہتے ہیں میں اپنی ساری زندگی اس عورت کے ساتھ گزاروں جس نے مجھے میری زندگی کا سب سے بڑا زخم دیا؟ کیا میری اس قربانی سے آپ کے خاندان کا وقار برقرار رہے گا؟ وہ دونوں اس کی بات پر خاموش رہے، وہ اس کے ضرب سے بڑی قربانی مانگ رہے تھے، لیکن بیٹے ایسے قربانیاں دے دیا کرتے ہیں، انہیں یقین تھا وہ بھی دے گا۔ میں جانتا ہوں موزی، لیکن کبھی کبھی خاندان کی بھلائی کے لیے ایسے قدم اٹھانا پڑتے ہیں۔
اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ یہ الفاظ اپنے والد کے منہ سے سن رہا ہے۔ موزی، اگر تم انکار کرتے ہو تو میری شادی بھی خطرے میں آ جائے گی۔ یہ رشتہ صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ ہمارے خاندان کے لیے اہم ہے۔ صرف تمہاری نہیں، ہماری عزت کا سوال ہے۔ اگر تم نے شادی نہ کی تو خاندان ٹوٹ جائے گا اور یہ ہم سب کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ اس کی برداشت اب ختم ہو چکی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور حسین کی طرف سخت نظروں سے دیکھا۔ اسے کچھ سخت نہیں کہنا چاہتا تھا لیکن کہے بغیر بھی گزارا نہیں تھا۔ وہ اپنی بڑے بھائی کی اپنے باپ جتنی عزت کرتا تھا۔ لالا، میں نے ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا، ہر فیصلہ مانا، لیکن یہ فیصلہ میری زندگی کا ہے، مجھے مجبور مت کرے۔ میری جان آپ سب کے لیے حاضر ہے لیکن جیتے جی قبر میں مت اتارے۔ عزت کا تقاضا یہ نہیں کہ میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی ذلت کو اپنانے پر مجبور کیا جاؤں۔ ٹھیک ہے، جو ہوا جیسے ہوا ماضی ہو گیا، لیکن میری روح کو مجروح کیا گیا تھا اور میں اس زخم کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ میں آگے نہیں بڑھ سکا۔ اترین اچھی عورت ہے لیکن میں اس کے ساتھ انصاف نہیں کر پاؤں گا۔ اسے جان بوجھ کر دلدل میں مت ڈھکیلے۔ میں یہ شادی نہیں کروں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ حسین کی آنکھوں میں ایک عجیب سا رنگ آ کر گزرا تھا لیکن مصطفیٰ نے کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر باہر جانے کے لیے قدم بڑھا دیا تھے۔ اگر زمرد کے ساتھ نکاح کرنا ہے تو 1 ہفتے کا وقت دے رہا ہوں موزی، مجھے بتا دینا اس کے گھر کب جانا ہے۔ یونس غلزائی کی سنجیدہ آواز پر وہ واپس مڑ نہیں سکا تھا۔ یہ فیصلہ جلد بازی تھا۔ وہ ابھی شادی کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ کبھی نہیں مانے گی۔ وہ جانتا تھا حالات ایسے تھے کہ وہ پلٹ کر جواب نہیں دے سکا۔ اس کے گھر میں 2 کمرے تھے اور اب یہ طے تھا ان دونوں کے کمروں میں چلے جانے تک وہ اپنی کار میں آرام کرے گا۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ اسے کوئی فیصلہ لینا تھا لیکن اس کے پاس ایسا کیا تھا جو وہ زمرد کو دے سکتا تھا؟ وہ مالی طور پر اس وقت کرائسس سے گزر رہا تھا۔ معاشی و معاشرتی طور پر وہ شادی کے قابل نہیں تھا لیکن اندر بیٹھے دونوں افراد نے اگر کوئی فیصلہ اس پر تھوپ دیا تو وہ پورا کرنا اس پر فرض ہو جانا تھا۔ اسے اپنی مرضی کا فیصلہ ہی لینا تھا۔ کار میں بیٹھ کر اس نے میڈم انویسٹر کے نام کی چیٹ کھولی اور ٹائپ کرنے لگا۔ کیا صبح ہم زعفران گارڈن میں مل سکتے ہیں؟ اس نے زمرد وڈائچ کے نمبر پر ایک میسج چھوڑا۔ وہ جانتا تھا اس میسج کا جواب صبح 9 بجے سے پہلے نہیں مل سکتا کیونکہ 9 سے 5 اس کا آفس ٹائم تھا۔ باقی اوقات میں وہ صرف ایمرجنسی نمبرز اٹھایا کرتی تھی لیکن وہ جب بھی پڑھے گی آ جائے گی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔